ہنسا فرمائیے گا، یہ جو استدلال پیش کیا جناب احمد اویس صاحب نے کہ جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یا اطہر بن نذار صاحب یہ پہلے ہی اپنا اوپینین فارم کر چکے تھے، they were never part of the proceedings of the court، اور وہ proceedings کا حصہ نہیں تھے، hence ان کا جو اوپینین یا ان کا آرڈر ہے it cannot be made part of the judgment۔ یہ ایک ایسا ویو ہے جس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے سر؟ میں with due respect اس سے ڈفر کروں گا۔ منیب صاحب 23/2 کی تاریخ کو آپ اس کیس کی پروسیڈنگز میں سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے جی، یا کسی طریقے نہیں نکال سکتے نا؟ بالکل۔ 23/2 کا جو آرڈر ہے اس میں ان دو معزز جج صاحبان نے صرف سوو موٹو کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے 184(3) سوو موٹو کے بارے میں یہ ضرور کہا کہ یہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ اس کو سنوائی نہیں ہونی چاہیے، بالکل۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے، انہوں نے تینوں پٹیشنز جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر صاحب جو اس وقت تھے ان کی جی، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر کے پی کے، تینوں پٹیشنز کو ڈسمسڈ کہہ دیا۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں کہ کسی کیس کو ان لیمنی جب ارجنٹ کیس لگا ہوا ہو اور ان لیمنی ہیئرنگ کر کے جج صاحب فارغ کر دیں، یا کسی 2-3 پریئرز ہیں ان میں سے 2 پریئرز کو خارج کر دیں اور 1 پریئر کی حد تک نوٹس دے دیں، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ پوری ہیئرنگ نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلے دن کی ہیئرنگ تھی اور جو سارے جو وکلاء پیش ہوئے اور انہوں نے آرگومنٹس کیے، ان میں سے انہوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ یہ تینوں جو ہیں پٹیشنز وہ قابل سماعت نہیں ہیں، انہوں نے ڈسمس کر دی۔ ٹھیک، اور یہی چیز جب پہلا شارٹ آرڈر آیا جسٹس منصور شاہ صاحب کا اور جسٹس مندو خیل صاحب کا، تو اس کے فٹ نوٹ میں انہوں نے کیٹیگریکلی یہ لکھا کہ ان 2 جج صاحبان کی جو اوپینین ہے، جو آرڈر ہے، اس کو اس کا پارٹ بنایا جائے، اور آج تفصیلی آرڈر میں بھی یہ چیز لے کے آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس چیز کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ اس وقت 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف، فیصلے کے حوالے سے کنٹیمپٹ اپلیکیشن آئی ہے جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس دیا گیا ہے، لیکن اگر 4-3 والی بات جو گورنمنٹ کا سٹینس ہے، 4-3 والا اگر اس کو درست گردانا پھر یہ کنٹیمپٹ نہیں بنتی۔ تو اس میں جو میری تجویز ذاتی ہے وہ یہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بطور ادارہ پاکستان بار کونسل بھی، جو پہلے سے ڈے 1 سے ہم اس بات پہ زیادہ زور دے رہے تھے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور فل کورٹ بیٹھ کے ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے کہ 4 ججز نے ایک ہی پوائنٹ پہ جو ورڈکٹ دیا، کیا وہ پلازیبل ہے، وہ قبول کرنے کے قابل ہے، یا 3 معزز ججز صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو ابھی احمد اویس صاحب نے ایک بڑا وائٹل پوائنٹ ہے وہ بھی کہ ریکانسٹیٹیوٹ کا لفظ لکھا گیا ہے، جو پہلی کا آرڈر ہے 1 مارچ کو، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا بینچ، تو کیا اس کی اہمیت ہوگی؟ کیونکہ بینچ تو ان اینی کیس پر ریکانسٹیٹیوٹ ہوا، 5 ممبر بینچ تھا، اور عدالت نے اس بات کو ری انڈورس بھی کیا جناب جسٹس منیب اختر صاحب نے کہ وہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، تو اس لفظ ریکنسٹیٹیوٹ کا اثر کوئی ہے یا نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ یہ لفظ ریکنسٹیٹیوٹ کا اثر اس وقت ہونا تھا اگر وہ 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے پٹیشن ڈسمس نہ کی ہوئی ہوتی، جس طرح کے باقی 2 جج صاحبان مسٹر جسٹس اعجاز اللہ احسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان دونوں نے نہ ڈسمس کی نہ منظور کی۔ انہوں نے یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونے سے پہلے چیف جسٹس صاحب کو وہ کیس جو ڈوگر صاحب والا سروس میٹر ہے اس کی سماعت کے دوران ریفرنس بنا کے بھیجا کہ اس کو وہ سنیں، یہ جو ہے وہ سوو موٹو لیں اس پہ، تو وہ ان کا جو ورڈکٹ آیا ہوا تھا وہ ریفرنس ہی حد تک تھا۔ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد انہوں نے نہ ڈسمس کی نہ منظور کی، تو اس لیے وہ ان کو ایز اٹ از سمجھا جائے گا، لیکن وہ 2 جج صاحبان ہیں انہوں نے ڈسمس کی۔ ٹھیک، اچھا، ایک تھن لائن ہے، اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔